hours a day, 365 days a year. This is Salam Radio. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. سامعین گرامی، آپ کے اپنے پروگرام نور القرآن میں ڈاکٹر طارق محمود آوان اور حافظ محمد طاہر آپ کو سلام محبت پیش کرتے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا ہفتہ بخیر و خوبی گزرا ہوگا اور آپ بخیر و عافیت ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عمر میں، ہم سب کی جو ہے وقت میں برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں قرآن حکیم کی طرف اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے متوجہ فرما دے. سورہ کہف کی آیت نمبر 18 سے انشاءاللہ آج کے درس کا آغاز ہوگا اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ جو ہے اپنا تھوڑا سا وقت جو ہے وہ قرآن حکیم کے لیے یقیناً اسپیئر کریں گے اور دعا کریں گے میرے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قرآن حکیم پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. وہ جو نوجوان ہیں ان کا اب ذکر ہو رہا ہے جو کہ غار کے اندر جنہوں نے پناہ لی اپنی جان کو بچانے کے لیے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، تو ان کا ذکر ہو رہا ہے. آپ خیال کریں گے کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے ہیں. ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے. اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہیں تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوں اور ان کے روب سے آپ پر دہشت چھا جاتی ہے، یعنی دہشت چھا جائے. And you might have thought them awake while they were asleep, and we turned them about to the right and to the left, and their dog stretched his 4 legs at the threshold of the cave. If you would have taken a look at them, you would have turned away in fright, and your heart would have surely filled with terror. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں. ایک کہنے والے نے کہا، کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ 1 دن یا 1 دن سے بھی کم. کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم، یعنی بہت علم، مکمل علم اللہ تعالی ہی کو ہے. اب تو تم اپنے میں سے کسی کو اپنی یہ چاندی کی رقم دے کر شہر بھیجو، وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے، پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے، اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے. And thus we awoke them that they might question each other. One of them asked the others, How long have you stayed here? Some of them answered, We have stayed for a day, or part of a day. Others said, Your Rabb knows well how long we have stayed here. Send one of us with this silver coin to the city. Then let him look for which food is pure, that he may bring for you provision from it, and let him be courteous, and let him not inform anyone about you. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. اگر یہ کافر تم پر غلبہ پالیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے، اور پھر تمہیں ہرگز فلاح نہیں ہونے کی. Surely
when they know you, they would stone you or make you revert to their faith, and if it becomes so, then you would never prosper. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں. جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے، کہنے لگے ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو. ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے. جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا، یعنی جن کی رائے غالب تھی، وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے. Thus we disclosed them, that the people might know that Allah's promise is true, and that in the day of resurrection there is no doubt. When people began to dispute among themselves over their affairs, they said, "Build over their cave any building. Their Rabb knows well about them." Those who won their point said, "We swear that we shall erect over them a mosque." سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. غیب کی باتوں میں اٹکل کے تیر تکے چلاتے ہیں، نشانہ دیکھ کے بغیر پتھر چلا دینے کی طرح. کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے. آپ فرما دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جانتا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں. بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو ہی کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں. Some say they were 3 and the 4th one was their dog, and some say they were 5 and the 6th one was their dog, without seeing, just guessing at random. And some say they were 7 and the 8th one was their dog. Please declare, my Rabb knows well their number. None knows them but a few. So do not argue about them, but discuss to the extent that is already exposed. And do not ask anyone from the people of the book for a pronouncement about them. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا. اور ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کر کے چھوڑوں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو کہہ لینا. اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کریں اور کہتے رہا کریں کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی راہبری فرما دے گا. And never say regarding a thing, I shall do this tomorrow, except if Allah wills. And remember your Rabb when you forget, and please state like this, it is near that my Rabb may make me see the right path nearer than this. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. وہ لوگ یعنی اصحاب کہف اپنے غار میں 309 سال رہے. 309 سال تک وہ غار میں رہے.
And they stayed in their cave 309 years. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. آپ فرما دیں اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے. آسمانوں اور زمینوں کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے، اور وہ کیا ہی اچھا دیکھنے والا، کیا ہی اچھا سننے والا ہے. سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. Please declare, Allah knows well how long they stayed. For Him alone are all of the secrets of the heavens and the earth. How excellent He sees and how excellent He hears. They have no protector besides Him, and He associates none in His sovereignty. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. آپ کی جانب جو آپ کے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتے رہا کریں. اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں. آپ اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے. And recite what has been revealed to you in the book of your Rabb. There is none to change His words, and you will find no refuge except Him. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اور آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھا کریں جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کی رضامندی چاہتے ہیں. خبردار آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹھ کے ارادے میں لگ جائیں. دیکھیے اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے. And keep yourself familiar to those who call upon their Rabb in the morning and the evening, seeking His pleasure, and do not turn your eyes away, leaving them, in quest of the adornments of this worldly life. And do not accept His words, whose heart we have left neglectful from our remembrance, and who follows his own desire, and whose affairs exceed the limits. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. اور آپ اعلان فرما دیں کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے. اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کر لے. ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی. اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تل چھٹ جیسا ہوگا جو چہرے بھون کے رکھ دے گا. بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی بری آرام گاہ دوزخ ہے. And please declare, the truth is from your Rabb. Whoso accepts it will believe, but whoso rejects it disbelieves. Surely we have already prepared a fire for the cruel, whose walls would surround them. And if they cry out for relief, they will be showered with water like molten lead that will burn their faces. What a bad drink it is, and what an evil place the hell is to dwell. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. یقیناً جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے.
Surely those who believe and do virtuous deeds, we do not waste the reward of those whose deeds are good. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، یعنی نیک لوگوں کے لیے. ان جنتوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے نرم و باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے. وہاں تختوں کے اوپر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے. For them there are gardens of eternity for habitation, beneath which streams flow. They will be adorned therein with bracelets of gold and arrayed in green garments of silk and heavy brocade, leaning therein on raised couches. What a great reward, and what a fine resting place is the paradise. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. اور انہیں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنا دیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی. And explained to them the position of 2 men, that to one of them we assigned 2 gardens of grapes surrounded with date palm trees, and between the 2 we placed cornfields. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی. Each of the 2 gardens brought forth their fruits, and did not shorten anything in produce, and we caused streams to flow amidst both. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. الغرض اس کے پاس میوے تھے. ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے کے یعنی برادری کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں. And he had fruits. Then he said to his companion, as he used to often discuss with him, I have greater wealth than you, and am stronger in manpower. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا. کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ میرا باغ برباد ہو جائے گا. And he entered in his garden, becoming so cruel to himself. He claimed, I do not think that it will ever perish. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا. اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کے پاس لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا. And I do not think that the day of resurrection will ever come. But if at all I am returned to my Rabb, I shall surely find a better resort than this garden. قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا. His companion replied to him while arguing with him, Do you disbelieve in him who created you from dust, then from a sprout, and then made you a perfect man?
لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا۔ But I say only this, that only Allah is my Rabb, and I associate none with my Rabb. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا، تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے۔ And why was it not so, that when you entered your garden, you should have said, that which Allah wills, we have no power except to let it pass, there is no strength except the help of Allah, though you see me as poorer than you in wealth and less blessed by children. فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو اگر مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے تو بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر عطا کر دے اور اس پر یعنی تیرے اس گارڈن پر باغ پر آسمانی عذاب بھیج دے تو یہ چٹیل اور چکنا میدان بن جائے۔ Yet my Rabb will give me something better than your garden in the near future, and will send down thunderbolt from heaven on your garden. Then it may become a bare plain ground. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے۔ Or its water may sink into the ground, then you may never be able to find it. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور کیا ہوا، اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے، پس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے والا، اور وہ باغ تو اوندا الٹا پڑا تھا، اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا۔ And his fruits were encircled. Then he remained rubbing his hands for what he had spent in that garden, and it had fallen on the ground from its fruits. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی، اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا۔ He was saying, "Oh, had I not associated anyone in worship with my Rabb, and he had no party to help him against Allah, nor was he able to defend himself." هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، یہیں سے ثابت ہے کہ اختیارات اللہ برحق کے لیے ہیں، وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ Here it becomes clear that the authority to protect belongs to Allah the True. His reward is the best, and the best is the end of believing in Him. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال کبھی بیان فرمائیں، جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں، اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلتا ہے، پھر آخرکار وہ سبزہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ And relate to them the example of the life of the world. It is as a water we send down from the heaven, then the greenery of the earth comes out thickly because of it, and when it becomes dry grass, the wind scatters it, and Allah is powerful over everything. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا،
مال اور اولاد تو دنیا کی ہی زینت ہے، اور ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک از روئے ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے بہت بہتر ہیں۔ The adornment, the wealth and sons are an adornment of the life of this world, and lasting are the good deeds. Their reward is better with your Rabb, and the same is best in hope. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی، اور زمین کو آپ صاف کھلی ہوئی دیکھیں گے، اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے، ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے۔ And the day when we shall blot out the mountains and you will see the earth cleanly leveled, we shall raise the entire mankind together while we shall not leave any one of them. سامعین گرامی، ابھی ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Stay tuned to Salam Radio after this short ad break. Peterborough Eats is your new local food ordering platform. Order through Peterborough Eats and not only save money with exclusive deals and discounts, also save your takeaway money too, with our commission being up to 50% cheaper than other well-known platforms. Each order through Peterborough Eats also helps us reinvest back into our community. Find our app on Google and Apple stores or visit peterborough-eats.co.uk. Why not order today? Asia Restaurant gives you the unique fusion of flavours from Turkey, Iraq, Syria and Iran. Our shish kebabs are grilled on a charcoal barbecue for that authentic taste. Lamb shanks, fresh shawarma, chili kebab, lamb shish, grilled chicken, freshly made baklava and so much more. Eat in or order through Peterborough Eats or Peterborough Grab. Asia Restaurant, 5 Fitzwilliam Street, Peterborough, PE1 2RU. Call us on 01733 562 530. Great prices, great quality. Why not come and find out for yourself? Asia Restaurant. حبیبی یا رسول اللہ میرے آقا میری لاج رکھنا میری لاج رکھنا میری لاج رکھنا میری لاج رکھنا اے تن میرا اے تن میرا اے تن میرا کنگی ہووے تے میں زلف محبوب
Visit our website salamradio.co.uk. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی، آپ کے میزبان حافظ طارق محمود آوان اور حافظ محمد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں. سورہ کہف کی آیت نمبر 48، یہ دو آیتیں رہ گئی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعرضوا علی ربک صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، پس آپ دیکھیں گے کہ گناہگار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے باقی ہی نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا. And all shall be presented before your Rabb standing in rows. Surely you have come to us the same as we had made you at first, but you thought that we would never fix any time for the fulfillment of our promise. اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بستہ حاضر کیے جائیں گے. یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، لیکن تم تو اسی خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے. اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، پس آپ دیکھیں گے کہ گناہگار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے باقی ہی نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا. And the book of deeds shall be put up. Then you will see the criminals fearing for what is written therein, and they will say, Oh, woe to us! What happened to this writing? It left neither any small sin, nor a big one has been left without recording. And they found all that they did before them, and your Rabb is not cruel to anyone. سامعین گرامی، ان آیات طیبات میں سے جو چیزیں ہر ایک قرآن حکیم کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ یقیناً باعث عبرت ہے اور اس سے سیکھنا مطلوب ہے، اور اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. تو چند ایک جو ہے وہ آیات میں سے جو ہے ریفلیکشن جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ جو اصحاب کہف تھے یہ کیوں غار کے اندر گئے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے. اور یہ کیفیت ایمان والوں کی کیفیت ہوتی ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے. اور اس حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سمجھنی بھی ہیں انشاءاللہ، اور ان پر عمل بھی کرنا ہے. تو سب سے پہلی جو وجہ بیان فرمائی کہ وہ کیوں غار کے اندر چلے گئے، فرمایا کہ وہ انہوں نے کہا کہ اگر ہماری قوم جو ہے ہم پر غلبہ حاصل کرے گی تو یہ کیا کام کریں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ یہ ہمیں اپنے دین کی طرف پھیر دیں گے، یعنی شرک اور کفر کی طرف ہمیں پھیر دیں گے، اور اگر ان کی بات کو نہ مانا تو پھر کیا ہوگا کہ ہمیں یہ یعنی رجم کر دیں گے، پتھروں سے مار ڈالیں گے. تو یہ وجوہات تھیں. اس وجوہات اس وجہ سے وہ جو اصحاب کہف ہیں انہوں نے ان سے علیحدگی اختیار کی، جو کہ ان کی جو ایک اللہ کی نافرمان قوم تھی، جو ان کا قبیلہ تھا یا جو بادشاہ تھا، اس سے انہوں نے علیحدگی فرمائی، اختیار فرمائی. تو اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ اللہ کو یہ ایٹیچیوڈ جو ہے، یعنی جہاں گمراہی ہو، جہاں ظلم ہو رہا ہو، جہاں اللہ کی نافرمانی کی دعوت ہو، اور جہاں اللہ کی نافرمانی کیے بغیر آپ کو چھوڑا نہ جائے، تو پھر کیا طریقہ کار ہے کہ اس جگہ سے آپ کیا کر جائیں، ہجرت کر جائیں، اس جگہ کو چھوڑ جائیں آپ جہاں اللہ رب العزت کی جو حکم جو ہے
جہاں اللہ کے حکم پر آپ کاربند نہیں رہ سکتے اور زبردستی آپ پر کی جاتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. تو اس ایٹیٹیوڈ کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ پسند فرمائے. So there are some lessons that can be learned. Of course, every single word of the Quran is full of wisdom, and of course invites us to reflect upon that and change ourselves according to the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala. But the reason that is being described in the Quran, why Ashabul Kahf, the people of cave, they got refuge in a cave. The reason was that it was impossible, it became impossible for them to act upon the teaching of Allah subhanahu wa ta'ala. And they adopted isolated strategy, or you can say they migrated, they left their nation, they left the environment where you cannot survive unless you disobey Allah subhanahu wa ta'ala. So if the situation is now still like that, then the best policy will be, if we cannot challenge that, if we cannot, challenge that situation or cannot fight with that situation, then the best policy will be what? To leave that sort of environment where you cannot live without disobeying Allah subhanahu wa ta'ala. تو یہ بات جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. تو اب تو بھائی ہم ہجرت کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، ملک چھوڑتے ہیں، کس لیے؟ اپنی آسانی کے لیے، پیسوں کے لیے. اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا یعنی وہ نہیں ہوتا، پیش نظر نہیں ہوتا. تو جو اللہ والے ہیں ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ کی یہاں پہ عبادت نہیں ہو سکتی، یہ ماحول ایسا ہے اور ہم اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر ہم اس جگہ کو کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں. اور اس لیے انہوں نے چھوڑا، اصحاب کہف نے. اب تو پھر غار کے جو اب قصے ہیں بیان کیے جاتے ہیں، لیکن وہ جو مقصد تھا غار کے اندر شیلٹر لینے کا، ریفیوج لینے کا، وہ بھی ذرا ملحوظ خاطر رہنا چاہیے. اچھا، آفٹر دیٹ Allah subhanahu wa ta'ala is telling us that the people will say about the number of the people of cave, the people of how many they were. Some people may say they were 3, some people may say that they were 5, some people may say they were 7, right? So Allah subhanahu wa ta'ala is saying, oh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you don't need to argue with them, because Allah subhanahu wa ta'ala did not describe the clear number of the people of cave, so you don't need to argue with them, and you do not need to believe in any of the numbers what the people are describing. ٹھیک ہے؟ تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کلیئر نہیں بیان کیا تو اس کے پیچھے مت پڑے بھائی. وہ 4 تھے، 3 تھے، 5 تھے، اللہ نے نہیں بیان کیا تو بس ٹھیک ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی وہ 7 ہی تھے، جس چیز کو اللہ نے نہیں بیان کیا تو وہ غلط کر رہا ہے. ایسے نہیں کہنا چاہیے. اللہ نے ڈٹرمن نہیں کی تو پھر آپ کو ڈٹرمن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور فرمایا کہ ان سے فتویٰ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان سے فتویٰ مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی کتنے تھے وہ، تو وہ کہیں جی ہاں 7 تھے تو آپ کہیں ہاں جی 7 ہی تھے. بھائی اللہ نے نہیں کہا کہ 7 ہی تھے، تو پھر آپ کون ہیں؟ جس چیز کو اللہ نے فکس نہیں کیا آپ کون ہیں اس کو فکس کرنے والے جی؟ اور جس چیز کو اللہ نے ڈٹرمن کر لیا ہے آپ کون ہیں اس کے اندر لی وے ڈھونڈنے والے. So if Allah subhanahu wa ta'ala did not describe or determine anything, then nobody has a right to determine that oh, you know, they were 3, 4, 5, 6, 7, whatever. And Allah subhanahu wa ta'ala is asking that in such situation we should not be asking the other people and believing what the other people are saying. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا تو آپ کسی اور کے کہنے پہ، کسی بزرگ کے کہنے پہ، کسی ماسٹر صاحب کے کہنے پہ، کسی مولوی صاحب کے کہنے پہ آپ اس پر یقین نہیں کر سکتے جس کو اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے جی. اس کے پیچھے مت پڑیں اور فتویٰ بھی نہ لیں. جتنا اللہ نے بیان کیا ہے اس پر جو ہے وہ توجہ
رہنی چاہیے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو اللہ نے نہیں بیان کیا، تو ہم اپنے طور پر، جس طرح کافروں کا ایک شیوہ تھا، وہ اپنے طور پر حلال اور حرام جو ہے نا وہ لسٹ کے اندر اضافہ کرتے جاتے تھے. بھائی میری بہن، اللہ کے علاوہ کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ حلال کو حرام یا حرام کو حلال قرار دے. جتنا اللہ نے بیان کیا ہے نا حرام اور حلال کی لسٹ بھی جو ہے، اس کے اندر بھی آپ اپنے اجتہاد سے یا کسی اور طریقے سے آپ اس کے اندر اضافہ نہیں کر سکتے. اس کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھی کہ اللہ کے الفاظ کے اندر تبدیلی پیدا کر دے. قرآن آپ پر بھی اتنا ہی لازمی تھا اس پر عمل کرنا اور ایمان لانا جتنا کہ امتی پر ہے. تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ اجتہاد کے ذریعے یا اجماع کے ذریعے یا کسی اور قیاس کے ذریعے جو لسٹ جو ہے اس کے اندر وہ ہم کمی بیشی کرتے جائیں، اور جیوگرافیکل جو ہے اور کلچرل چیزیں جو ہیں جو ہمیں ناپسند ہیں، اس ناپسندیدگی کی وجہ پہ حرام اور حلال کی لسٹ کے اندر جو ہے وہ ہم اضافہ کرتے جائیں. اس کی اجازت نہیں ہے. جس چیز کو اللہ نے فکس نہیں کیا اس کو ہم فکس نہیں کر سکتے. تو یہ بات بھی جو ہے یعنی اس کو وہیں تک مطمئن رہیں جتنا اللہ نے بیان کیا ہے نا، اس پہ کنٹینٹ ہو جائیں. تو یہ بڑی بات ہے، اور اس پر اسی کی پیروی کرنے کی جو ہے وہ ہم کوشش کریں. اچھا، ایک اور بات جو ہے، اب یہ توکل کی بات ہے. توکل کی بات ہے، بڑا مشکل کام ہے. توکل کی بات ہے. فرمایا آپ نے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی معلم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہدایت کیا ہے؟ قرآن ہے. آپ کے لیے بھی قرآن ہی ہدایت ہے. جس طرح امت کے لیے ہدایت ہے، آپ کے لیے بھی ہدایت ہے. دیکھیں میں تو نبی کریم، ہم امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہیں. اگر ہم قرآن کو اسی طرح نہیں سمجھتے جس طرح آقا کریم نے سمجھا تھا، تو پھر ہم تو ہدایت پر ہی نہیں ہیں. تو یہ قرآن یعنی آپ کو بھی اللہ نے عطا کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی قرآنی ہدایت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تعلیم فرمائی ہے. آپ قرآن سے استغفر اللہ کو ماورا نہیں ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نہ کانا خلق القرآن، آپ کا تو چلنا پھرنا قرآن تھا، قرآن کے آپ پیکر مجسم تھے. تو اب یہ ایک توکل کی بات اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھا رہا ہے. فرمایا کہ پیارے جب کوئی کام کرنا ہو تو یہ نہ کہیں کہ میں کل کر کے چھوڑوں گا، ایسا نہیں ہوگا. اب لوگوں نے اس آیت کے متعلق بھی شان نزول پتہ نہیں بیان کی ہوئی ہیں. جبریل آئے اور یعنی وہ ایک آدمی آیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ 3 سوال ہیں وہ بیان کریں، اور جو ہے وہ ان کا جواب نہ آپ دے سکے، وہی نہیں آئی. بھائی اس کی طرف کیوں جاتے ہو؟ ایک جرنل اس کو جنیرک سینس میں رکھیں آپ. جی شان نزول وہ کیا قرآن کوئی اس واقعے کے ساتھ متعلق تھا؟ آج نہیں ہے ویلڈ. دیکھیں قرآن اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اب بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے ایک مسلمان کے لیے. تبدیل نہیں ہونا. اب کوئی نیا تو نہ نبی آنا ہے نہ نیا کوئی قرآن یعنی وہی اوپر سے نازل ہونی ہے. تو فرمایا کہ محبوب کوئی بات کوئی کام کرنا ہو تو یہ نہ کہیں کہ یہ میں کل کر کے چھوڑوں گا، بلکہ کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو پھر میں ایسے کروں گا. یعنی خود سپردگی، ہر وقت جو ہے توجہ ادھر جائے کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی اور ہے، اور وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے اس کائنات کا. کوئی بھی کام ہو تو اللہ کو یعنی اس سے باہر نہ نکالیں اپنے ارادوں میں. کیونکہ انسان، وہ حضرت علی کہتے ہیں نا عرفت ربی، یعنی میں نے اپنے رب کو پہچانا بکثر العزائم، اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. میں تو ارادہ کرتا ہوں میں نے یہ بننا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور ہوتا ہے بھی. تو وہ کوئی ہے جو کہ اس کائنات کو چلا رہا ہے، میری اور تیری توجہ ادھر نہیں جاتی صرف. بات یہ بڑا مشکل کام ہے، نظر جو نہیں آتا وہ. اور یہی امتحان ہے. امتحان یہی ہے کہ رب نظر نہیں آتا، اور پھر بھی ہم ایمان رکھیں کہ بھائی کوئی طاقت ہے جو کہ اس کائنات کو چلا رہی ہے. تو فرمایا کہ محبوب یہ نہیں کہنا کہ میں یہ کل کروں گا، کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں ایسا کرنے والا ہوں. یعنی اللہ کو درمیان میں شامل کریں جی. اور اگر بھول جائیں تو پھر یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں کہ اللہ مجھے اس سے زیادہ بہتر، یعنی بہتر راہ سجھا دے گا، اس سے بھی بہتر دیتا ہے. بھول جاتا ہے بندہ، بھول جاتا ہے.
بھولنا انسان کی ایک فطرت کے اندر شامل ہے جی. تو یہ ایک بات ہے, اس کو بھی یعنی یہ ریلیونٹ ہے آج بھی ہیں. جب بھی کوئی کام کریں تو اللہ کو انشاءاللہ ضرور کہیں, اگر اللہ نے چاہا تو. So the Quran, of course, Allah subhanahu wa ta'ala himself is the teacher of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is not exempted from the guidance of the Quran. He was the first assignee and addressee of the guidance of the Quran. And as Hazrat Aisha radiyallahu anha says that he was walking, talking Quran. So the other thing, what Allah subhanahu wa ta'ala is teaching his beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and it is relevant for us as well because we are the follower of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. That is that bring Allah subhanahu wa ta'ala, always be focused upon the supreme power of Allah subhanahu wa ta'ala. Do not say, oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, that I am going to do this definitely, that thing. You can't. Always say that if Allah wills, then I am going to do this. So bring Allah subhanahu wa ta'ala and be focused on the control. Who is the controlling personality? Who is controlling this world? He is Allah subhanahu wa ta'ala. He is Allah subhanahu wa ta'ala. ٹھیک ہے, یہ بات جو ہے یہ بھی ایک بہت ضروری ہے. اچھا, اس کے بعد یہ بات فرمائی ہے کہ یہ جو اصحاب کہف تھے یہ 309 سال یہ اس جو ہے نا اس کے اندر رہے ہیں غار کے اندر. اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے. اب یہاں پہ بہت ساری چیزیں سائنٹیفک کہتے ہیں جی کہ جب کروٹ بدلے تو وہ کیا آپ کے جو بیڈز کے نشانات ہیں وہ نہیں پڑتے, یہ نہیں ہوتا. بھئی ہمیں تو نہیں پتہ, بہرحال وہ ہوتا ہے یا نہیں. اللہ نے فرمایا ہے کہ 309 سال وہ رہے ہیں غار کے اندر, تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. ہمارا اس پر ایمان ہے, ٹھیک ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے. اور جو بیان کیا جاتا ہے نا, دیکھیں ایک ہوتا ہے ہسٹوریکل فیکٹ, جو ہسٹری آپ کو بیان کرتی ہے, اس کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے. ہسٹوریکل فیکٹ جو ہے, تاریخی حقیقت جو ہے, اس کے اندر کمی بیشی کیا ہو سکتی ہے, کیونکہ تاریخ جو ہے وہ تو ہر بندہ اپنے نقطہ نظر سے لکھتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ یعنی سیرت پاک کافروں نے لکھی, انہوں نے اپنے نقطہ نگاہ سے لکھی ہے. شیعوں کی اپنی تاریخ ہے, سنیوں کی اپنی تاریخ ہے. جو مورخ ہے, لکھنے والا کون ہے, اس کے اندر ڈنڈی جو ہے وہ ماری جا سکتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. لیکن جو حقائق جو اللہ نے بیان کیے ہیں, جو ریویلڈ فیکٹ ہیں, جو منزل ہوئی ہیں نا, ان پر ایمان لانا ہوتا ہے. جس طرح اللہ نے بیان کیا اس پر ایمان لیں. ٹھیک ہے جی. جو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ رہے ہیں 309 سال, تو ہمارا بس ٹھیک ہے اس پر ایمان ہے, وہ رہے ہیں جی. ان کی تعداد کے حوالے سے اللہ نے نہیں بیان کیا, تو اب کسی کو کوئی مفسر اگر کہتا ہے جی 9 تھے, 10 تھے, 5 تھے, 6 تھے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ تاریخی حقائق اور منزل حقائق جو یعنی ہسٹوریکل فیکٹ اور ریویلڈ فیکٹ جو ہے نا, ان کے اندر فرق کیا کریں. جو ہسٹوریکل فیکٹ ہوتے ہیں ان کے اندر کمی بیشی کی گنجائش ہوتی ہے, اس کے اندر آپ اپنا اٹکل پچو لگا سکتے ہیں اور اس کی ہم اجازت دے سکتے ہیں. لیکن جو ریویلڈ فیکٹ ہے اس کے اندر کسی کو ایمان والا یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ کوئی اپنی رائے, کوئی اپنا قیاس, کوئی اپنا اجتہاد, کوئی اپنا اجماع کر کے کہے جی کہ نہیں یہ ہے. نہیں, یہ نہیں ہے بات, یہ کسی کو اختیار نہیں ہے جی. So Allah subhanahu wa ta'ala told us the duration of the people of cave, right? Allah subhanahu wa ta'ala said that they remained 309 years in the cave, right? So how they remained, some people explained scientifically that Allah subhanahu wa ta'ala changed their side, this and that, but we don't know, right? We believe in it. And this is why I was saying that whenever you come across historical fact, right, and revealed fact, do not give
revealed fact the status of historical fact. Never do this. They must be distinguished. Historical facts, there are some biases, right? There are some mistakes, because who is the one who is writing the history? It depends on the person who is writing, and the biases of the historian are very evident anyway. But the revealed fact which is being described in the Quran, we have to believe in it, right? We have to believe that Adam alayhi salam, he was the prophet of Allah, right? And at the same time, if somebody doesn't believe that shaitan, Allah created the shaitan and shaitan disobeyed Allah, then he is kafir. You will lose your iman. So the revealed fact are different, and it should be treated differently. Unfortunately, our mufassirin and the people who are explaining the Quran, they do not make difference about the revealed fact, and between the revealed fact, they struggle to make the difference between the revealed fact and the historical fact. They take some time. A revealed fact, just like historical fact, and they explain according to their own, their own ijtihad, according to their own understanding. Baba, you have to surrender in front of the revealed fact. جو آسمانی واقعات اللہ نے بیان کیے ہیں، ان کے سامنے سرنڈر کرنا ہوتا ہے. وہ نہیں جی میرا خیال ہے کہ 10 تھے یا 5 تھے، یہ ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں کرنا ہوتا. You can't say this. You cannot use your own, rational abilities or skill in history. You can't do this. یہ بات بھی پھر کیا ہے، دیکھنے والی ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مربی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیچر ہے، فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں نا، جو کہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا والے جو ہیں، اللہ کی رضا چاہنے والے جو ہیں، محبوب ان کے ساتھ رہیں آپ. اور اس میں جو سب سے بڑی ہنڈرنس ہو سکتی ہے وہ کیا ہے کہ دنیا کی، ہو سکتا ہے جو اللہ کو یاد کرنے والا دنیاوی اعتبار سے وہ زیادہ مالدار نہ ہو، تو دنیا کی چمک دمک اور دنیا کی خواہش اور دنیا کے جو معیارات ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ والوں سے دور کر دیں، جن کے پاس دنیاوی اعتبار سے ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو، لیکن سب سے اخلاق کا اور اللہ کی رضا کا خزانہ انہیں میسر ہو. تو فرمایا محبوب ایسے نہ ہو کہ دنیا کی چمک دمک جو ہے دنیا والوں کے پیچھے آپ لگ جائیں، جو اللہ والے ہیں، جن کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہے اور جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان سے آپ دور ہو جائیں، کیونکہ یہ دنیا کی چمک دمک جو ہے یہ دور کر دیتی ہے اللہ سے بھی اور اللہ کے جو قریب بندے ہوتے ہیں ان سے بھی. اب تو خیر عجیب ہی صورتحال ہے. جو اللہ اللہ کرنے والے، اللہ ماشاء اللہ، جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں یا اپنے آپ کے جو وہ کہنے والے ہیں، وہ صورتحال یہ ہے کہ وہ دنیا کی زیادہ محبت، وہ لبادہ بعض اوقات اللہ تعالی ہمیں بچائے. شیطان کا ایک اور یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ جو ہے وہ جبہ و دستار تو ہے، لیکن نظر پھر بھی یعنی وہ جو امیر مرید ہیں ان کی جیبوں پر یہ ٹک جاتی ہے. تو یہ ایسی روحانیت جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں پسند نہیں ہے بھائی، یہ پسند نہیں ہے جی. تو اللہ کی رضا سب سے بڑی کیا ہے، دولت ہے. تو اللہ کی رضا جس کو حاصل ہو وہ اللہ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے، لیکن وہ جو اللہ کی رضا کے در پہ ہوتے ہیں ان کے قرب و جوار میں رہنا دنیا کی سب سے بڑی کیا ہو سکتی ہے، سب سے بڑی خوش قسمتی ہے. سب سے بڑی خوش قسمتی ہے بندے کو اللہ کی رضا مل جائے اور وہ دوست احباب مل جائیں جو کہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اور اس کے اندر رکاوٹ کیا ہے، دنیا کی محبت اور دنیا کی چمک دمک جو ہے نا وہ اس راہ میں حائل ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے متنبہ فرما رہا ہے.
تو یہ تنبیہ آپ کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ ہم بھی کون ہیں؟ محمدی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور جو قرآن جس طرح آپ کے لیے ہدایت تھا اسی طرح ہمارے لیے بھی ہدایت ہے۔ The other thing as a teacher that Allah subhanahu wa ta'ala is teaching his beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is that always be, yani the highest richness is to attain the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, and being close to those who are behind the pleasure of Allah, who would like to seek the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. And the love of this dunya, this world, can take us away from raza of Allah, from pleasure of Allah, and from those people who are seeking the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. سامعین گرامی، اب وقت ختم ہونے والا ہے، انشاءاللہ اگلے اتوار کو 2 بجے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، قرآن حکیم کے لیے تھوڑا سا وقت ضرور نکالیں، قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کریں، میرے لیے خصوصی دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ سمجھ کر اور پھر سمجھا جو اس پر عمل کی توفیق دے۔